أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي آمين يا رب العالمين اللهم رب زدني علما وعملا والحقني بالصالحين اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين الحمدللہ ترجمۃ القرآن میں 29واں پارہ ہمارا جاری ہے. نصف سے آج آغاز کریں گے. پہلا نصف ہم نے مکمل کیا. بقیہ 29ویں پارے میں سورۃ الجن، سورہ المزمل، سورہ المدثر، سورۃ القیامہ، سورۃ الدہر اور سورۃ المرسلات. سورۃ المرسلات پر پارہ اینڈ ہوگا انشاءاللہ. تو ہم مضامین کی طرف غور کریں. سورۃ الجن مکی سورہ ہے. ترتیب مصحف کے اعتبار سے 72 اور نزول کے اعتبار سے 48. جنات کی ایک جماعت کا پہلی آیت میں قرآن مجید سننے کا ذکر ہے، اس لیے سورہ کو سورہ الجن سے موسوم کیا گیا. اس سورہ میں اس امر کا بیان ہوا کہ جنات عالم بالا میں خبروں کی سنگل لینے کے لیے جایا کرتے تھے، مگر اب وہ وقت آ گیا تھا کہ عالم بالا میں ان کا داخلہ بند ہو گیا، اور جو بھی جاتا محافظ اس کا راستہ روک لیتے. آگ کے گولے ان پر برسائے جاتے. تو جنات نے مشورہ کیا کہ پورے روئے زمین کا جائزہ لے کر دیکھیں کہ آخر یہ سارا منظر کیوں تبدیل ہو گیا. ضرور کوئی بڑی تبدیلی آئی ہے. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا کہ ان کی ایک جماعت تہامہ مکہ کی طرف گئی، اور وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وقاص کے بازار میں اپنے اصحاب کو صبح کی نماز پڑھا رہے تھے. جب انہوں نے قرآن کریم کو سنا تو کہا یہی وہ چیز ہے جو ہمارے آسمان کے درمیان حائل ہو گئی ہے. پھر انہوں نے جا کر اپنی قوم کو بتایا کہ ہم نے عجب قرآن سنا ہے جو راہ ہدایت ہے اور ہدایت کی طرف رہنمائی کرتا ہے. اس پر ہم ایمان لے آئے اور ہم ہرگز اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے. بے شک ہمارے رب کی شان بلند ہے، نہ اس کی کوئی بیوی نہ اس کا کوئی بیٹا. انہوں نے کہا کہ ہم میں سے کچھ اطاعت گزار ہیں، کچھ سرکش ہیں. جنات کا سرکش گروہ جہنم کا ایندھن بنے گا. عربی میں جیم نون نون جن سے جو بھی کلمات بنتے ہیں ان میں 70 اور پوشیدگی کے معنی پائے جاتے ہیں. اسی معنی میں جن ہے کہ وہ ہماری نظروں سے پوشیدہ ہے. گھنے باغ کو زمین درختوں کی کثرت سے چھپ جائے جن کہتے ہیں. سینے میں پوشیدہ دل کو جنان کہتے ہیں. رحم میں بچے کو جنین کہتے ہیں. ڈال کو جنہ کہتے ہیں. فرمایا گیا کہ وہ ہر غیب کا جاننے والا ہے، یعنی اللہ رب العزت ہر غیب کے جاننے والے ہیں. وہ اپنے غیب پر کسی کو مطلع نہیں فرماتے ماں سوا ان کے جن کو اس نے اپنے لیے پسند فرما لیا، جو اس کے سب رسول ہیں. اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کو علم غیب عطا فرماتا ہے. سورۃ المزمل ترتیب مصحف کے اعتبار سے 73ویں اور نزول کے اعتبار سے 30. اس کا نام المزمل اس کی پہلی آیت میں ماخوذ ہے. سورۃ المزمل میں محبت کے انداز میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی ایک خاص ادا کے ساتھ مخاطب فرمایا کہ اے چادر اوڑھنے والے. اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قیام اللیل کا بیان فرمایا. قرآن کے انداز بیان سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ ساری رات قیام فرماتے تھے. تو اللہ نے فرمایا کہ آپ رات کو نماز میں قیام کریں، مگر تھوڑا، آدھی رات یا اس سے کچھ کم کر لیں یا اس پر کچھ اضافہ کر دیں. قرآن ٹھہر ٹھہر کے پڑھیں. یہ بھی فرمایا کہ رات کو اٹھنا نفس پر بھاری ہے اور کلام کو درست رکھنے والا ہے.
نیز فرمایا آپ اپنے رب کے نام کا ذکر کرتے رہیں، سب سے منقطع ہو کر اسی کے ہو کر رہے۔ قیامت کی ہولناکی کا بیان فرمایا کہ وہ بچوں کو بوڑھا کر دے گی۔ پھر فرمایا کہ آپ کا رب جانتا ہے کہ آپ 2/3 رات کے قریب قیام کرتے ہیں، کبھی آدھی رات تک، کبھی تہائی رات تک، اور آپ کے ساتھ صحابہ کی جماعت بھی مصروف عبادت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تکرار کے ساتھ فرمایا کہ جتنا آسانی سے قرآن پڑھ سکتے ہیں پڑھ لیا کریں۔ علماء کرام نے فرمایا کہ یہ تہجد کے بارے میں ہے اور آپ پر نماز تہجد فرض یا واجب تھی۔ پھر فرمایا کہ تم اپنی بھلائی کے لیے جو کچھ آگے بھیجو گے اللہ تعالیٰ کے پاس اس سے بہتر اور زیادہ ثواب پاؤ گے۔ اللہ سے مغفرت طلب کرتے رہو، بے شک اللہ بہت مغفرت فرمانے والا، بے حد رحم والا ہے۔ ترجمۃ القرآن کی طرف چلتے ہیں۔ سورۃ الجن اور سورۃ المزمل۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا۔ آپ فرما دیجئے کہ وحی کی گئی ہے میری طرف کہ غور سے سنا جنوں میں سے ایک گروہ نے، تو انہوں نے کہا بے شک ہم نے سنا ایک عجیب قرآن، یہدی الی الرشد فآمنا بہ، وہ رہنمائی کرتا ہے بھلائی کی طرف تو ہم ایمان لے آئے ہیں اس پر۔ وَلَن نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا، اور ہم ہرگز نہیں ہم شریک ٹھہرائیں گے اپنے رب کے ساتھ کسی کو۔ وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا، اور یہ کہ بہت بلند ہے شان ہمارے رب کی، اس نے نہ بنائی کوئی بیوی نہ اولاد، اس نے کوئی بیوی اور بچہ اپنے لیے نہ بنایا۔ وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهٌ عَلَى اللَّهِ شَطَطًا، اور بے شک یہ کہ کہتا ہے ہم میں سے کوئی بے وقوف اللہ پر حد سے بڑھ کر بات۔ وَأَنَّا ظُنَنَّا أَن لَّن تَقُولَ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، اور یہ کہ ہم نے خیال کیا تھا کہ ہرگز نہ کہیں گے آدمی اور جن اللہ پر جھوٹی بات۔ وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ، اور یہ کہ انسانوں میں سے کچھ مرد یعوذون، وہ پناہ لیتے ہیں، برجال من الجن، جنوں کے کچھ مردوں کی، فزادوہم رہقا، تو انہوں نے زیادہ کر دیا ان کی سرکشی اور تکبر کو۔ وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا، اور انہوں نے گمان کیا، اور یہ کہ انہوں نے گمان کیا، کما ظننتم، جیسا کہ تم نے گمان کیا، اللہ یبعث اللہ احدا، کہ ہرگز نہیں اٹھائے گا اللہ کسی ایک کو، یعنی دوبارہ ہرگز نہ بھیجے گا اللہ، یا ہرگز نہ اٹھائے گا اللہ کسی کو۔ وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُبًا، اور یہ کہ ہم نے چھوا آسمان کو تو ہم نے پایا اس کو بھر دیا گیا ہے سخت پہرے اور آگ کی چنگاریوں سے۔ وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ، اور یہ کہ ہم بیٹھا کرتے تھے اس آسمان سے بیٹھنے کی جگہوں پر سننے کے لیے۔ فَمَن يَسْتَمِعِ، پھر جو کوئی سننا چاہے، الآن اب، یجد لہ شہابا رصدا، تو وہ پائے گا اپنے لیے آگ کا شعلہ اس کی طاق میں۔ یعنی پہلے ہم آسمان کے راستوں میں بیٹھا کرتے تھے سننے کے لیے اوپر کی خبریں، پر اب جب کوئی بیٹھنا چاہے تو وہ اپنے لیے آگ کا شعلہ اپنی طاق میں پائے گا۔ وَأَنَّا لَا نَدْرِي أَشَرٌ أُرِيدَ بِمَنْ فِي الْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا، اور یہ کہ ہم نہیں جانتے کیا کسی برائی کا ارادہ کیا گیا ہے اس کے ساتھ زمین میں، یا ارادہ کیا گیا اس کے ساتھ ان کے رب نے کسی بھلائی کا۔ وَأَنَّا مِنْهَا الصَّالِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ، اور یہ کہ ہم میں سے کچھ نیک لوگ ہیں اور کچھ ہم میں سے اس کے علاوہ، یعنی کہ نیک نہیں۔ كُنَّا طَرَائِقَ قِدَدًا، ہم ہیں مختلف راہوں میں بنے ہوئے۔ وَأَنَّا ظُنَنَّا أَن لَّن نُعْجِزَ اللَّهَ فِي الْأَرْضِ، اور یہ کہ ہمیں یقین ہو گیا ہے کہ ہم ہرگز اللہ کو زمین میں بے بس نہیں کر سکتے۔ وَلَن نُعْجِزَهُ هَرَبًا، اور ہم ہرگز نہیں اس کو بے بس کر سکتے بھاگ کر۔ وَأَنَّا لَمَّا سَمِعْنَا الْهُدَىٰ آمَنَّا بِهِ، اور یہ کہ جب ہم نے ہدایت کو سنا یعنی قرآن کو، ہم اس پر ایمان لے آئے۔ وَمَن يُؤْمِن بِرَبِّهِ، پس جو کوئی اپنے رب پر ایمان لے آئے، فَلَا يَخَافُ بَخْسًا وَلَا رَهَاقًا،
تو وہ خوف نہ رکھے گا کسی کمی اور نہ کسی زیادتی کا۔ وَأَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ، اور یہ کہ ہم میں سے کچھ مسلمان ہیں، کچھ اسلام والے ہیں، وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ، اور ہم میں سے کچھ ظلم کرنے والے ہیں۔ وَمَنْ أَسْلَمَ فَأُولَٰئِكَ تَحَرَّوْا رَشَدًا، پھر جو اسلام لے آیا تو انہوں نے ارادہ کر لیا ہدایت کا، قصد کر لیا۔ وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا، اور بہرحال جو ظلم کرنے والے ہیں تو وہ ہو گئے جہنم کا ایندھن۔ وَأَن لَّوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ، اور یہ کہ اگر وہ سیدھے راستے پر قائم ہو جاتے، لَأَسْقَيْنَاهُم مَّاءً غَدَقًا، تو ہم ضرور سیراب کرتے انہیں کثیر پانی سے، لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ، تاکہ ہم انہیں آزمائیں اس بارے میں۔ وَمَن يُعْرِضْ عَن ذِكْرِ رَبِّهِ يَسْلُكْهُ عَذَابًا صَعَدًا، اور جو کوئی منہ پھیرے اپنے رب کی یاد سے تو وہ ڈال دے گا اس کو چڑھ جانے والے عذاب میں۔ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، اور یہ کہ مسجدیں اللہ ہی کی ہیں تو تم عبادت نہ کرو اللہ کے سوا کسی اور کی، کسی ایک کی۔ وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ، اور یہ کہ جب کھڑا ہو اللہ کا بندہ اس کی عبادت کے لیے، اس کی عبداللہ یدعوہ، اس کی عبادت کرے، اس کو پکارے، قادو قریب ہے، یکونون علیہ لبدا، یہ قریب ہے تھا کہ وہ ہو جاتے اس پر ہجوم در ہجوم۔ اور یہ کہ جب اللہ کا بندہ اس کی عبادت کرنے کھڑا ہو تو قریب تھا کہ وہ جن اس پر، سبحان اللہ، وہ جن اس پر ہجوم در ہجوم کر دیتے۔ قل فرما دیجئے، تم کہو، انما ادعو ربی ولا اشرک بہ احدا، میں تو صرف اپنے رب کی عبادت کرتا ہوں اور اس کے ساتھ میں کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا۔ قل، کہہ دیجئے، انی لا املک لکم ضرا ولا رشدا، میں نہیں ہوں مالک تمہارے لیے کسی نقصان، نہ کسی نفع کا، نہ ہدایت کا۔ قل فرما دیجئے، انی لن یجیرنی من اللہ احدا، کہ بے شک ہرگز نہیں کوئی بچا سکے گا مجھے اللہ سے، ولن اجد من دونہ ملتحدا، اور ہرگز نہ میں پاؤں گا اس کے سوا کوئی پناہ گاہ، الا بلاغا من اللہ ورسالتی، مگر میرا کام ہے حکم پہنچانا اللہ کی طرف اور اس کے پیغامات، اللہ کی طرف سے حکم پہنچانا اس کے پیغامات۔ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ، اور جس نے نافرمانی کی اللہ اور اس کے رسول اور اس کے رسول کی، فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا، بس اس کے لیے جہنم کی آگ ہے جس میں وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ حَتَّى إِذَا رَأَوْا مَا يُوعَدُونَ، یہاں تک کہ جب وہ دیکھ لیں جس کا انہیں وعدہ دیا، جس کی انہیں وعید سنائی جاتی تھی، فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ أَضْعَفُ نَاصِرًا وَأَقَلُّ عَدَدًا، تو ان قریب جان لیں گے کون زیادہ کمزور ہے مددگار اور کم ہے تعداد میں۔ قل فرما دیجئے، ان ادری اقریب ما توعدون ام یجعل له ربی امدا، تم فرما دیجئے کہ نہیں میں جانتا کیا قریب ہے وہ جو تمہیں وعید سنائی جاتی ہے، یا کرے گا میرا رب اس کے لیے ایک وقفہ۔ عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا، غیب کا جاننے والا ہے تو وہ نہیں اطلاع دیتا اپنے غیب پر کسی ایک کو، الا من ارتضی من رسول، مگر جسے اس نے پسند کر لیا اپنے رسول میں سے، فإنہ یسلک من بین یدیہ ومن خلفہ رصدا، تو بے شک مقرر کر دیتا ہے اس کے آگے اور پیچھے پہرے دار، لیعلم، تاکہ جان لے، تاکہ دیکھ لے، ان قد ابلغوا رسالات ربہم واحاط بما لدیہم واحصی کل شیء عددا، کہ بے شک انہوں نے پہنچا دیے ہیں اپنے رب کے پیغامات اور گھیر رکھا ہے جو ان کے پاس ہے، اور شمار کر رکھی ہے ہر شے کی گنتی۔ سورۃ المزمل، بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ یا ایھا المزمل، اے چادر اوڑھ کر سونے والے، قم اللیل، قیام کیا کرو رات میں، الا قلیلا، مگر تھوڑا سا، نصفہ، او انقص منہ قلیلا، رات کا آدھا حصہ یعنی نصف رات، یا اس سے کچھ کم کر لو، او زد علیہ، یا اس سے کچھ زیادہ اضافہ کر لو، ورتل القرآن ترتیلا، اور پڑھو قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر، انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، بے شک ہم عنقریب ڈالیں گے آپ پر ایک بھاری بوجھ، ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا، بے شک رات کا قیام کرنا وہ زیادہ ہے موافقت میں اور زیادہ سیدھا ہے بات کہنے میں۔ ان لک فی النہار سبحا طویلا، بے شک آپ کے لیے دن میں بہت لمبی مصروفیت ہے۔
وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اور یاد کرو اپنے رب کے نام کو، اور یاد کرو اپنے رب کے نام، اور سب سے الگ ہو جو اس کی طرف سب سے الگ ہونا۔ رب المشرق والمغرب لا الہ الا هو فاتخذوا وکیلا، رب ہے مشرق اور مغرب کا، نہیں ہے کوئی معبود اس کے سوا، نہیں ہے کوئی معبود مگر وہ، بس اس سے کو بناؤ اپنا کار ساز۔ واصبر علی ما یقولون واہجرہم ہجرا جمیلا، اور صبر کرو اس پر وہ جو کہتے ہیں، اور چھوڑ دو انہیں اچھی طرح سے چھوڑنا۔ وذرنی والمکذبین اولی النعمۃ مہلہم قلیلا، چھوڑ دو مجھے اور جھٹلانے والوں کو، اور مہلت دو انہیں تھوڑی مہلت۔ ان لدینا انکالا وجحیما، بے شک ہمارے پاس بھاری بیڑیاں اور بھڑکتی آگ ہے، وطعاما ذا غصۃ، اور گلے میں پھنسنے والا کھانا، وعذابا علیم، اور دردناک عذاب ہے۔ یوم ترجف الارض والجبال، جس دن تھر تھرائے گی زمین اور پہاڑ، وکانت الجبال کثیبا مہیلا، اور ہو جائیں گے پہاڑ ریت کا ٹیلا بہتا ہوا۔ انا ارسلنا الیکم رسولا، بے شک ہم نے بھیجا ہے آپ کی طرف ایک رسول، شاہدن علیکم کما ارسلنا الی فرعون رسولا، جو گواہ ہے، گواہی دینے والا ہے تم پر، جیسے ہم نے بھیجا فرعون کی طرف رسول۔ فعصا فرعون الرسول فاخذناه اخذا وبیلا، تو نافرمانی کی، جٹلا دیا فرعون نے رسول کو، نافرمانی کی فرعون نے رسول کی، بس ہم نے پکڑ لیا اس کو سخت گرفت میں پکڑنا۔ وکیف تتقون، تو کیسے تم بچو گے، ان کفرتم یوم یجل الولدان شیبا، اگر تم نے کفر کیا اس دن کے عذاب سے جس دن جو بچوں کو بوڑھا کر دے گا۔ السماء منفطر به، آسمان پھٹ جائے گا اس کی وجہ سے، کان وعدہ مفعولا، اس کا وعدہ ہونے والا ہے۔ ان هذه تذکرہ، بے شک یہ ایک نصیحت ہے، فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا، تو چاہے بس جو چاہے وہ اختیار کر لے اپنے رب کی طرف ایک راستہ۔ ان ربک یعلم انک تقوم ادنی من ثلثی اللیل ونصفہ، بے شک آپ کا رب جانتا ہے کہ آپ قیام کرتے ہیں رات کے 2/3 حصے کے قریب، یا آدھا حصہ اس کا، وثلثہ، یا اس کا تیسرا حصہ، وطائفۃ من الذین معک، ایک گروہ ان لوگوں کا جو آپ کے ساتھ ہے۔ واللہ یقدر اللیل والنہار، اللہ اندازہ فرماتا ہے رات اور دن کا۔ علم ان لن تحصوہ فتاب علیکم، وہ جانتا ہے کہ تم ہرگز نہ کر سکو گے، تم ہرگز نہ شمار کر سکو گے اس کو، یعنی ساری رات کے قیام کو۔ فتاب علیکم، تو اس نے مہربانی کی، رجوع کیا تم پر، تو اس نے رجوع کیا تم پر۔ فقرؤوا ما تیسر من القرآن، تو تم پڑھو جو آسان ہے قرآن میں سے۔ علمہ، وہ جانتا ہے، ان سیکون منکم مرضی، ان قریب ہوں گے تم میں سے کچھ بیمار، وآخرون یضربون فی الارض، اور کچھ دوسرے سفر کریں گے زمین میں، یبتغون من فضل اللہ، جو تلاش کرتے ہوئے اللہ کا فضل، وآخرون یقاتلون فی سبیل اللہ، اور دوسرے جو لڑتے ہوں گے اللہ کی راہ میں۔ فقرؤوا ما تیسر من، تو اب پڑھیے جو آسان ہو اس میں سے۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اور قائم رکھو نماز کو، ادا کرو زکوٰۃ کو، اور قرض دو اللہ کو قرض حسنا۔ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِکُمْ، اور جو کچھ تم بھیجو اپنی جانوں کے لیے آگے، من خیر، بھلائی میں سے، تجدوہ عند اللہ وخیر وَأَعْظَمَ أَجْرًا، پاؤ گے تم اسے اللہ کے پاس کہ وہ اس سے بہتر اور زیادہ ثواب، اعظم اجرا، ثواب میں بھی بڑی، تو تم پاؤ گے اللہ کے پاس وہ بہتر ثواب میں بڑی چیز۔ واستغفر اللہ، اور بخشش مانگو اللہ سے، ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالی بخشنے والا مہربان ہے۔ خلاصہ پڑھتے ہیں سورۃ المدثر۔ ترتیب مصحف کے اعتبار سے 74ویں، اور نزول کے اعتبار سے نمبر 4 سورۃ المدثر۔ اس سورہ کے شروع میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یا ایھا المدثر سے خطاب فرمانے کی وجہ سے ہی اس کا نام المدثر رکھا گیا۔ اس سورہ میں بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو شان محبوبی سے کے ساتھ خطاب کرتے ہوئے فرمایا، اے چادر لپیٹنے والے، اٹھیے اور لوگوں کو اللہ کے عذاب سے ڈرائیے اور اپنے رب کی کبریائی کا اعلان کیجیے۔
اصحاب الیمین کی تعریف کی گئی، فرمایا جن سے جہنمیوں سے پوچھا جائے گا کہ تمہارے جہنم میں جانے کا سبب کیا بنا، تو وہ کہیں گے ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، نماز پڑھنے والوں میں سے نہ تھے، ہم مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، اور ہم لغو کاموں میں مشغول رہتے تھے، اور ہم قیامت کے دن کو جھٹلاتے تھے کہ موت سر پر آ گئی۔ اس سے سبق یہ ملتا ہے کہ اہل ایمان اور جنت کے طلبگاروں کو جہنمیوں کی عادات سے بچنا چاہیے۔ سورۃ القیامہ مکی سورہ ہے۔ سورہ کا نام اس کی پہلی آیت سے ماخوذ ہے، ترتیب مصحف کے اعتبار سے 75ویں، نزول کے اعتبار سے 31ویں ہے۔ ان لوگوں کے بارے میں جو آخرت کے منکر ہیں، اللہ تعالیٰ نے قسم ذکر فرما کر ارشاد فرمایا کہ انسان نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ ہم مرنے کے بعد اس کی ہڈیوں کو جمع نہیں کریں گے، کیوں نہیں، ہم اس بات پر بھی قادر ہیں کہ ان کی انگلیوں کے پور جیسے پہلے تھے ویسے ہی بنا دیں۔ پھر فرمایا کہ وحی ربانی کو جلد یاد کرنے کے شوق میں اب اپنی زبان کو حرکت نہ دیجیے۔ اس قرآن کو جمع کرنا اور آپ کی زبان پر جاری کرنا ہمارے ذمہ کرم پر ہے، سو جب ہم پڑھ لیں تو آپ اس پڑھے ہوئے کی اتباع کریں، پھر اس کا معنی بیان کرنا ہمارے ذمہ ہے۔ سورہ کے آخر میں فرمایا کہ آخرت کے حوال اور موت کے منظر اس کو بیان کیا گیا، انسان کی پہلی بار پیدائش کی طرح دوبارہ زندہ کرنے کا ذکر فرمایا۔ اس کے بعد سورۃ الدہر ہے، ترتیب مصحف کے اعتبار سے 76ویں، نزول کے اعتبار سے 30ویں، بعض کے نزدیک 98 نمبر۔ اس سورہ کو الانسان بھی کہتے ہیں۔ اس سورہ کا نام اس کی پہلی آیت میں ماخوذ ہے۔ اس سورہ کے شروع میں بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے بندوں کو ہدایت دے کر ان کی آزمائش کی ہے۔ اس سورہ میں انفاق فی سبیل اللہ، مسکین، یتیم اور اسیر کو کھانا کھلانے کی نیکی کو اپنے بندوں کے وصف کمال کے طور پر بیان فرمایا ہے۔ اس سورہ کی بیشتر آیات میں جنت کی نعمتوں کا ذکر ہے۔ آیت نمبر 3 میں فرما دیا کہ ہم نے انسان کو سیدھا راستہ دکھا دیا، اب چاہے وہ شکر کرنے والا ہو چاہے وہ نہ شکرا ہو۔ سورۃ المرسلات مکی سورہ، اس کی پہلی آیت میں لفظ المرسلات اس کی وجہ تسمیہ ہے، ترتیب مصحف کے اعتبار سے 77ویں، جبکہ ترتیب نزول کے اعتبار سے 33ویں سورہ۔ سورہ کے شروع میں آثار قیامت کا ذکر ہے اور بار بار تکرار کے ساتھ فرمایا کہ اس دن قیامت کو جھٹلانے والوں کے لیے ہلاکت ہے۔ آخر میں ایک بار پھر اہل تقوی کے لیے اجر آخرت اور اخروی نعمتوں کی بشارت ہے۔ اس سورہ کی آیت نمبر 15 میں مجرمین کے انجام کا ذکر ہے۔ آیت نمبر 29 سے جہنم کی ہولناکیوں کا ذکر ہے۔ آیت نمبر 41 میں متقین کے لیے انعامات ہیں۔ چلتے ہیں ترجمۃ القرآن کی طرف۔ سورۃ المدثر، بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ یا ایھا المدثر، اے چادر اوڑھ کر سونے والے، اے چادر اوڑھنے والے، قم فانذر، کھڑے ہو جاؤ اور ڈر سناؤ، وربک فکبر، اپنے رب کی بڑائی بیان کر لو، وثیابک فطہر، اپنے کپڑوں کو پاک رکھو، والرجز فاہجر، اور گندگی سے دور رہو، ولا تمنن تستکثر، احسان نہ کرو زیادہ لینے کی خاطر، احسان نہ کرو، ولا تمنن تستکثر، اور تم احسان نہ کرو تاکہ زیادہ لو، ولربک فاصبر، اپنے رب کے لیے صبر کرتے رہو، فاذا نقر فی الناقور، پھر جب پھونکا جائے گا سور میں، فذلک یومئذ یوم عسیر، تو یہ دن بڑا سخت دن ہوگا، تو وہ دن بڑا سخت دن ہوگا، علی الکافرین غیر یسیر، کافروں پر آسان نہ ہوگا، ذرنی ومن خلقت وحیدا، چھوڑ دو مجھے اور جسے میں نے پیدا کیا اکیلا، وجعلت لہ مالا ممدودا، اور میں نے بنایا اس کے لیے وسیع مال، وبنین شہودا، اور بیٹے دیے حاضر رہنے والے، ومہدت لہ تمہیدا، اور میں نے بچھا دیا نعمتوں کو اس کے لیے، ثم یطمع ان ازید، کلا، پھر وہ طمع کرتا ہے، لالچ کرتا ہے کہ میں زیادہ دوں، کلا، ہرگز نہیں، انہ کان لآیاتنا عنیدا، بے شک وہ ہماری آیتوں سے دشمنی رکھنے والا ہے، سأرہقہ صعودا،
سأرهقه صعودا، ان قریب میں چڑھاؤں گا اس کو آگ کے پہاڑ سعود پر. انه فکر وقدر، بے شک اس نے سوچا اور ٹھہرا لی دل میں بات. فقتل کیف قدر، تو وہ مارا جائے گا کیسی بات اس نے ٹھہرائی. ثم قتل کیف قدر، پھر مارا جائے گا کہ کیسی بات اس نے دل میں ٹھہرائی. ثم نظر، پھر اس نے دیکھا. ثم عبس وبصر، پھر اس نے تیوری چڑھائی اور منہ بگاڑا. ثم ادبر واستکبر، پھر اس نے پیٹھ پھیر لی اور تکبر کیا. فقال، اس نے کہا ان ھذا الا سحر یوسر، نہیں ہے یہ مگر ایک جادو جو منقول چلا آ رہا ہے، منقول چلتا آ رہا ہے دوسروں سے. ان ھذا الا قول البشر، نہیں ہے یہ مگر کسی آدمی کا کلام. سأصلیہ سقر، ان قریب میں داخل کروں گا اس کو دوزخ میں. وما ادراک ما سقر، اور تمہیں کیا معلوم ہے کیا ہے دوزخ. لا تبقی ولا تذر، وہ نہ باقی رہنے دے گی اور نہ چھوڑے گی. لواحۃ للبشر، کھال جلا دینے والی ہے آدمی کی. علیہ 19، اس پر 19 داروغہ ہیں. وما جعلنا اصحاب النار الا ملائکہ، ہم نے نہیں بنائے دوزخ کے دروغے مگر فرشتے. وما جعلنا عدتهم الا فتنة للذین کفروا، اور ہم نے نہیں بنائی ان کی گنتی مگر آزمائش ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا. لیستیقن الذین اوتوا الکتاب، تاکہ یقین کرنے وہ لوگ جنہیں کتاب دی گئی ہے. ویزداد الذین آمنوا، اور بڑھ جائے وہ لوگ جو ایمان لائے. ویزداد الذین آمنوا ایمانا، اور بڑھ جائے وہ لوگ جو ایمان لائے اپنے ایمان میں. ولا یرتاب الذین اوتوا الکتاب والمؤمنون، اور نہ شک کرے وہ لوگ جنہیں دی گئی کتاب اور ایمان والے. ولیقول الذین فی قلوبہم مرض، اور تاکہ کہیں وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری ہے، مرض ہے. والکافرون، اور کافر. ماذا اراد اللہ بہذا مثلا، کیا ارادہ فرمایا اللہ نے اس عجیب مثال سے. کذالک یضل اللہ من یشاء ویہدی من یشاء، اسی طرح گمراہ کرتا ہے اللہ جسے چاہتا ہے، ہدایت دیتا ہے جسے چاہتا ہے. وما یعلم جنود ربک الا ہو، اور نہیں جانتا تیرے رب کے لشکروں کو سوائے وہی مگر وہی. وما ہی الا ذکری للبشر، اور نہیں ہے وہ مگر نصیحت انسانوں کے لیے. کلا والقمر، ہرگز نہیں، قسم ہے چاند کی. واللیل اذا ادبر، اور رات کی قسم جب وہ پیٹھ پھیرے. والصبح اذا اسفر، صبح کی قسم جب وہ خوب روشن ہو جائے. انہا لإحدى الکبر، بے شک ضرور وہ بہت بڑی چیزوں میں سے ایک ہے. نذیر للبشر، ڈرانے والی آدمیوں کو. لمن شاء منکم ان یتقدم و یتأخر، تو اس کو اور اس کو تم میں سے جو آگے بڑھے یا پیچھے ہٹے. کل نفس بما کسبت رہینہ، ہر جان اس میں سے جو اس نے کمایا گروی ہے. الا اصحاب الیمین، سوائے دائیں جانب والے کے. فی جنات و باغات میں ہوں گے. یتساءلون، پوچھ رہے ہوں گے. عن المجرمین، مجرموں کے بارے میں. ما سلککم فی سقر، کس چیز نے، کیا چیز لے گئی تمہیں جہنم میں، کس چیز نے چڑھایا تمہیں جہنم میں. قالوا، وہ کہیں گے. لم نک من المصلین، ہم نماز پڑھنے والوں میں سے نہ تھے. ولم نک نطعم المسکین، اور نہ ہم کھلاتے تھے مساکین کو. وکننا نخوض مع الخائضین، اور ہم بےہودہ باتیں سوچتے تھے بےہودہ باتیں سوچنے والوں کے ساتھ. وکننا نکذب بیوم الدین، اور ہم جٹلاتے تھے انصاف کے دن کو. حتی اتانا الیقین، یہاں تک کہ آ گیا ہمارے پاس یقین، یقینی موت. فما تنفعهم شفاعت الشافعین، تو نہ نفع دے گی ان کے سفارشیوں کی سفارش. فما لهم عن التذکرۃ معرضین، تو کیا ہوا ان کو نصیحت سے منہ پھیرنے والے، تو کیا ہوا انہیں، کیا ہوا نصیحت سے منہ پھیرے ہوئے ہیں. کأنہم حمر مستنفرہ، گویا کہ وہ بھڑکے ہوئے بدکے ہوئے گدھے ہیں. فرت، جو بھاگ رہے ہوں. من قصورہ، شیر سے. بل یرید، بلکہ چاہتا ہے. کل امرئ من، ہر شخص ان میں سے. ان یؤتى صحفا منشرہ، کہ اسے دے دیے جائیں کھلے صحیفے. کلا، ہرگز نہیں. بل لا یخافون الآخرہ، بلکہ نہیں وہ ڈرتے آخرت سے. کلا، ہرگز نہیں. انہ تذکرہ، بے شک وہ نصیحت ہے. فمن شاء ذکر، تو چاہے نصیحت، تو جو چاہے نصیحت حاصل کرے. وما یذکرون،
اور وہ نہیں حاصل کرتے نصیحت الا ان یشاء اللہ، مگر یہ کہ جسے اللہ چاہے، اگر اللہ چاہے، وہ اہل التقوی و اہل المغفرہ، وہی حقدار ہے کہ اسے ڈرا جائے، اور وہی حقدار ہے مغفرت فرمانے والا، وہی مغفرت دینے والا ہے، مغفرت فرمانے والا ہے۔ سورۃ القیامہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ لا اقسم بیوم القیامہ، مجھے قسم ہے قیامت کے دن، ولا اقسم بالنفس اللوامہ، اور مجھے قسم ہے اپنے عمر ملامت کرنے والی جان کی۔ ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ، کیا سمجھتا ہے انسان کہ ہرگز نہیں ہم جمع کریں گے اس کی ہڈیاں؟ بھلا کیوں نہیں، قادرین علی ان نسوی بنانا، ہم قادر ہیں اس بات پر کہ ٹھیک کر دیں اس کی انگلیوں کی پوروں کو۔ بل یریدو، بلکہ چاہتا ہے الانسان انسان، لیفجر امامہ، تاکہ وہ جھٹلائے اپنے آگے قیامت کو۔ یسألو، وہ پوچھتا ہے، ایان یوم القیامہ، کہ کب ہوگا قیامت کا دن۔ فاذا برق البصر، پس جب دہشت زدہ ہو جائیں گی آنکھیں۔ واذا برق البصر، جب دہشت زدہ ہو جائیں گی آنکھ۔ وخسف القمر، تاریک ہو جائے گا چاند۔ وجمع، اور تاریک ہو جائے گا چاند۔ وجمع الشمس والقمر، اکٹھا کر دیا جائے گا سورج اور چاند کو۔ یقول الانسان یومئذ این المفر، کہے گا انسان اس دن کہاں ہے بھاگنے کی جگہ۔ کلا لا وزر، ہرگز نہیں، نہ ہوگی کوئی پناہ۔ الی ربک یومئذ المستقر، تیرے رب کی طرف اس دن ٹھہرنا ہے جا کر۔ ینبأ الانسان یومئذ، بتا دیا جائے گا اس دن انسان کو، بما قدم واخر، جو اس نے آگے بھیجا جو اس نے پیچھے چھوڑا۔ بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، بلکہ انسان اپنی جان پر پوری نگاہ رکھنے والا ہے۔ ولو القی معاذیرہ، اگرچہ وہ لا ڈالے اپنی سب معذرتیں۔ لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، نہ حرکت دیجیے اب اپنی زبان کو تاکہ جلدی جلدی اس کو یاد کرو۔ ان علینا جمعہ وقرآنہ، بے شک ہمارے ذمہ اس کا جمع کرنا، اس کا پڑھنا۔ فإذا قرأناہ فاتبع قرآنہ، پھر جب ہم پڑھ لیں تو تم پیروی کرو، اتباع کرو اس کے پڑھے ہوئے کی۔ ثم ان علینا بیانہ، پھر ہمارے ہی ذمہ ہے اس کا بیان فرمانا۔ کلا ہرگز نہیں، بل تحبون العاجلہ، تم جلدی جانے والی کو پسند کرتے، تم پسند کرتے ہو جلدی جانے والی کو۔ وتذرون الآخرہ، اور تم چھوڑ دیتے ہو آخرت کو۔ وجوہ یومئذ ناظرہ، بہت سے چہرے اس دن خوش ہوں گے۔ الی ربہا ناظرہ، اب بہت سے چہرے اس دن تر و تازہ ہوں گے۔ الی ربہا ناظرہ، اپنے رب کی طرف دیکھنے والے۔ ووجوہ یومئذ باسرہ، اور بہت سے چہرے اس دن بگڑے ہوئے ہوں گے۔ تظن، وہ سمجھتے ہوں گے، ان یفعل بہا فاقرہ، کہ ان کے ساتھ پیٹ توڑنے والا سلوک کیا جائے گا، کہ کام کیا جائے گا ان کے ساتھ پیٹ توڑنے والا۔ کلا ہرگز نہیں، اذا بلغت التراقیہ، جب جان پہنچ جائے گی گلے کو۔ وقیل من راق، اور کہا جا رہا ہوگا کون ہے جھاڑ پھونک کرنے والا۔ وظن انہ الفراق، اور سمجھ لے گا کہ جدائی کا وقت ہے۔ والتفت الساق بالساق، اور لپٹ جائے گی پنڈلی پنڈلی سے۔ الی ربک یومئذ المساق، تیرے رب ہی کی طرف اس دن چلنا ہے۔ فلا صدق ولا صلی، پس نہ اس نے تصدیق کی نہ اس نے نماز پڑھی۔ ولکن کذب وتولی، اور لیکن اس نے جھٹلایا اور منہ پھیرا۔ ثم ذهب الى اهله يتمطى، پھر وہ چلا اپنے گھر والوں کی طرف اکڑتا ہوا۔ اولا لک فاولا، خرابی ہے تیرے لیے بس خرابی ہے۔ ثم اولا لک فاولا، پھر خرابی ہے تیرے لیے پھر خرابی۔ ایحسب الانسان ان یترک سدی، کیا سمجھتا ہے انسان کہ اس کو چھوڑ دیا جائے گا آزاد۔ الم یکن نطفۃ من منی یمنی، کیا وہ نہ تھا منی کا ایک قطرہ جو گرایا جاتا ہے۔ ثم کان علقۃ، پھر ہو گیا خون کا لوتھڑا۔ وخلق فسوی، تو اس نے پیدا کیا پھر ٹھیک بنایا۔
فجعل منه الزوجین الذکر والانثى، پھر اس نے بنائے اس سے دو قسمیں، مرد اور عورت. الیس ذلک بقادر علی ان یحیی الموتى، کیا نہیں ہے وہ قادر اس بات پر کہ وہ زندہ کر دے مردوں کو. اللہ علی کل شیء قدیر. سورۃ الدہر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، کہ نہیں آیا انسان پر ایک وقت ایسا کہ نہ تھا وہ کوئی قابل ذکر بات، کوئی قابل ذکر چیز. انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج، بے شک ہم نے پیدا کیا آدمی کو ملی ہوئی مٹی سے. نبتلیہ، ہم اسے آزمائیں. فجعلناہ سمیعا بصیرا، پھر ہم نے بنایا اس کو سننے والا دیکھنے والا. انا ہدیناہ السبیل، بے شک ہم نے دکھائی اس کو راہ. اما شاکرا و اما کفورا، اب یا وہ شکر کرنے والا ہے یا وہ ناشکری کرنے والا. انا اعتدنا للکافرین سلاسل و اغلالا وسعیرا، بے شک ہم نے تیار کر رکھی کافروں کے لیے زنجیریں اور توق اور بھڑکتی آگ. ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجها کافورا، بے شک نیک لوگ پیئیں گے ایسے جام جس میں آمیزش ہوگی کافور کی. عین یشرب بها عباد اللہ یفجرونها تفجیرا، ایک چشمہ ہے، پیئیں گے اس سے اللہ کے بندے، وہ بہا کر لے جائیں گے اسے بہا کر لے جانا. یوفون بالنذر، وہ پورا کرتے ہیں منتوں کو. ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا، اور وہ ڈرتے ہیں اس دن سے کہ ہوگی جس کی برائی پھیلی ہوئی. ویطعمون الطعام علی حبہ مسکینا ویتیما واسیرا، اور وہ کھلاتے ہیں کھانا اس کی محبت میں، یعنی اللہ کی محبت میں، مسکین کو اور یتیم کو اور قیدی کو. انما نطعمکم لوجہ اللہ، بے شک ہم تمہیں کھلاتے ہیں صرف اللہ کی رضا کے لیے. لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، ہم نہیں چاہتے تم سے کوئی بدلہ اور نہ شکریہ. انا نخاف من ربنا یوما عبوسا قمطریرا، بے شک ہم ڈرتے ہیں اپنے رب سے اس دن سے جو بہت ترش اور نہایت سخت ہے. فوقاہم اللہ شر ذلک اليوم، پس بچا لیا انہیں اللہ نے اس دن کے شر سے. ولقاہم نضرۃ وسرورا، اور ملاقات کی ملی ان کو، دی انہیں تر و تازگی اور خوشی. وجزاہم بما صبروا جنۃ وحریرا، اور بدلہ دیا انہیں، جزا دی انہیں اس پر جنہوں نے صبر کیا، باغات، باغ اور ریشمی کپڑے کی بدلے میں دیے. جو انہوں نے صبر کیا اس میں جنت اور ریشمی کپڑے. متکئین فیہا علی الارائک، وہ تکیہ لگائے ہوں گے اس میں تختوں پر. لا یرون فیہا شمسا ولا زمہریر، وہ نہیں دیکھیں گے اس میں دھوپ اور نہ سخت سردی. ودانیتن، اور جھکے ہوں گے، علیہم ظلالہا، ان پر ان کے سائے. وذللت قطوفہا تذلیلا، اور نیچے کر دیے گئے ہوں گے اس کے گچھے جھکا کر. وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِآنِيَةٍ مِّن فِضَّةٍ وَأَكْوَابٍ كَانَتْ قَوَارِيرَا، اور دور چلائے جائیں گے ان پر چاندی کے برتنوں اور گلاسوں کے جو ہوں گے شیشے کی طرح. قواریر من فضہ، چاندی کے شفاف شیشے. قدروہا تقدیرا، اندازے سے رکھا ہوگا انہیں اندازہ لگانا. وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنْجَبِيلًا، اور انہیں پلایا جائے گا اس جنت میں جام ہے جس میں امیزش ہے زنجبیل کی. عیناً فیہا تسمى سلسبیلا، ایک چشمہ اس میں اس کا نام رکھا جاتا ہے سلسبیل. وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ، اور چکر لگائیں گے ان پر ولدان مخلدون، ہمیشہ رہنے والے لڑکے خدمت گزاری کے لیے. اذا رأیتہم حسبتہم لؤلؤا منثورا، پھر پھریں گے
جب تو انہیں دیکھے گا تو انہیں بکھرے ہوئے موتی سمجھے گا. وَإِذَا رَأَيْتَ جب تو دیکھے گا ثَمَّ رَأَيْتَ وہاں دیکھے گا نعیمم وملکن کبیرہ نعمتیں اور بہت بڑی سلطنت. عالیہم ثیاب سندس خضر واستبرق ان پر ہوں گے باریک ریشم کے سبز کپڑے اور موٹے ریشم کے. وحلوا اساور من فضہ اور انہیں پہنائے جائیں گے چاندی کے کنگن. وسقاہم ربہم شرابا طہورا اور پلائے گا انہیں ان کا رب پاکیزہ شراب. ان ھذا بے شک یہ کان لکم جزاء بے شک یہ ہے تمہارے لیے بدلہ جزا. وکان سعیکم مشکورا اور ہے تمہاری کوشش قدر کی گئی. انا نحن نزلنا علیک القرآن تنزیلا بے شک ہم نے اتارا ہے تم پر قرآن تھوڑا تھوڑا کر کے. فاصبر لحکم ربک بس تو صبر کر اپنے رب کے حکم پر. ولا تطع منهم آثما او کفورا اور نہ تو پیروی کر ان میں سے کسی گناہگار یا نہ شکرے کی. واذکر اسم ربک بکرۃ واصیلا اور یاد کر اپنے رب کے نام صبح اور شام. ومن اللیل اور رات کے کچھ حصہ میں فسجد لہ وسبح لیلا طویلا رات کے کچھ حصے میں تم سجدہ کرو اس کو اور پاکی بیان کرو اس کی لمبی رات میں. ان ہؤلاء یحبون العاجلہ بے شک یہ لوگ پسند کرتے ہیں محبت رکھتے ہیں جلد جانے والی. وَيَذَرُونَ وَرَاءَهُمْ يَوْمًا ثَقِيلًا اور پیچھے چھوڑتے ہیں اپنے ایک بھاری دن. نَحْنُ خَلَقْنَاهُمْ وَشَدَّدْنَا أَسْرَهُمْ ہم نے انہیں پیدا کیا اور مضبوط کیے ان کے اعضاء اور جوڑ. وَإِذَا شِئْنَا بَدَّلْنَا أَمْثَالَهُمْ تَبْدِيلًا اور جب ہم چاہے بدل دیں ان جیسے بدلنا. ان ھذہ تذکرہ بے شک یہ نصیحت ہے. فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا تو جو چاہے وہ پکڑ لے اختیار کر لے اپنے رب کی طرف راستہ کو. وما تشاءون اور تم نہیں چاہتے الا ان یشاء اللہ مگر یہ کہ اللہ چاہے. ان اللہ کان علیما حکیما بے شک اللہ علم والا حکمت والا ہے. یدخل من یشاء فی رحمتہ وہ داخل کرتا ہے جسے چاہتا ہے اپنی رحمت میں. والظالمین اعد لهم عذابا علیما اور ظلم کرنے والے اس نے تیار کر رکھا ہے ان کے لیے دردناک عذاب. سورۃ المرسلات بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. والمرسلات عرفا لگاتار بھیج اور قسم ہے لگاتار بھیجی جانے والیوں کی. فالعاصفات اسفا پھر ان کی جو تیز چلنے والیاں ہیں. والناشرات نشرا خوب پھیلانے والیوں کی قسم. والفارقات فرقا اور خوب جدا کرنے والیوں کی قسم. فالملقیات ذکرا پھر القا کرنے والیوں کی قسم. عذرا او نذرا حجت پوری کرنے کے لیے یا ڈرانے کے لیے. انما توعدون لواقع بے شک جس کا تم وعدہ دیے جاتے ہو وہ حاضر ضرور واقع ہونے والے ہیں. فَإِذَا النُّجُومُ تو مثال پھر جب تارے مٹا دیے جائیں گے. وَإِذَا السَّمَاءُ فُرِجَتْ اور جب آسمان پھاڑ دیے جائیں گے. وَإِذَا الْجِبَالُ نُصِفَتْ جب پہاڑ غبار بن کر اڑا دیے جائیں گے. وَإِذَا الرُّسُلُ أُقِّتَتْ جب رسولوں کو خاص وقت پر جمع کر لیا جائے گا. لِأَيِّ يَوْمٍ أُجِّلَتْ کس دن کے لیے انہیں ٹھہرایا گیا تھا. لِيَوْمِ الْفَصْلِ فیصلے کے دن کے لیے. وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الْفَصْلِ تجھے کیا معلوم ہے کیا ہے فیصلے کا دن. وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ خرابی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے. أَلَمْ نُهْلِكِ الْأَوَّلِينَ کیا ہم نے نہیں ہلاک کیا پہلوں کو. ثُمَّ نُتْبِعُهُمُ الْآخِرِينَ پھر ہم پیچھے پہنچ جائیں گے ان کے بعد والوں کو. كَذَلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ اسی طرح ہم کرتے ہیں مجرموں کے ساتھ. وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ خرابی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے. أَلَمْ نَخْلُقكُّم مِّن مَّاءٍ مَّهِينٍ کہ ہم نے پیدا نہ کیا تمہیں ایک بے قدر پانی سے. فَجَعَلْنَاهُ فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ پھر ہم نے
رکھا اسے ایک محفوظ جگہ پر، الی قدر معلوم، ایک معلوم اندازے تک، فقدرنا تو ہم قدرت رکھتے ہیں، ہم قادر ہیں، فنعم القادرون تو کیا ہی اچھے قدرت رکھنے والے ہیں ہم۔ ویل یومئذ للمکذبین، خرابی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے۔ الم نجعل الارض کفاتا، کیا ہم نے نہیں بنایا زمین کو جمع کرنے والی، احیاء و امواتا، زندوں اور مردوں کو، وجعلنا فیہا رواسی شامخات، اور ہم نے بنائے اس میں مضبوط پہاڑ اونچے اونچے، واسقیناکم ماء فراتا، اور ہم نے پلایا تمہیں، سیراب کیا تمہیں خوب میٹھے پانی سے۔ ویل یومئذ للمکذبین، خرابی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے۔ انطلقوا الی ما کنتم بہ تکذبون، تو تم چلو اس کی طرف جس کو تم جھٹلاتے تھے۔ انطلقوا الی ظل، تم چلو اس دھوئیں کی جانب، دی ثلاث شعب، جو 3 شاخوں والے سائے ہیں، تم چلو اس سائے کی طرف جو 3 شاخوں والے ہیں، لا غلیل، نہیں سایہ دینے والا، ولا یغنی من اللہب، نہ وہ بچائے گا شعلوں سے۔ انہا ترمی بشرر کالقصر، بے شک پھینکتی ہے محل جیسی چنگاریاں وہ جہنم۔ استغفر اللہ، کأنہ جمالات صفر، گویا کہ وہ زرد رنگ کے اونٹ ہیں۔ ویل یومئذ للمکذبین، خرابی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے۔ ھذا یوم لا ینطقون، یہ وہ دن ہے جس میں وہ بول نہ سکیں گے۔ ولا یؤذن لهم فیعتذرون، نہ انہیں اجازت دی جائے گی ان کو کہ وہ معذرت کریں۔ ویل یومئذ للمکذبین، خرابی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے۔ ھذا یوم الفصل، یہ فیصلے کا دن ہے۔ جمعناکم والاولین، ہم نے جمع کر دیا تمہیں اور پہلے لوگوں کو۔ فإن کان لکم کید فکیدون، پس اگر تمہارے لیے کوئی داؤ ہو تو داؤ چلاؤ۔ ویل یومئذ للمکذبین، خرابی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے۔ ان المتقین فی ظلال وعیون، بے شک ڈرنے والے متقین سایوں اور چشموں میں ہوں گے۔ وفواکہ مما یشتہون، اور پھلوں میں سے ہوں گے جو وہ چاہیں۔ کلو واشربو، تم کھاؤ اور پیو، ہنیئا، مزے سے، بما کنتم تعملون، اس کے بدلے میں کہ جو تم عمل کرتے تھے۔ انا کذالک نجزی المحسنین، اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں نیکوں کو، نیکی کرنے والوں کو۔ ویل یومئذ للمکذبین، خرابی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے۔ کلوا وتمتعوا قلیلا، کھاؤ اور فائدہ اٹھاؤ کچھ دن۔ انکم مجرمون، بے شک تم مجرم ہو۔ ویل یومئذ للمکذبین، خرابی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ، اور جب کہا جائے ان سے کہ تم جھک جاؤ، رکوع کرو، تو وہ نہیں جھکتے۔ ویل یومئذ للمکذبین، خرابی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے۔ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، پھر کون سی بات پر اس کے بعد وہ ایمان لائیں گے۔ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم، ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔